السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آپ سن رہے ہیں نمرہ احمد کا ناول حالم۔ اب تک سٹوری میں کیا ہو چکا ہے یہ آپ پچھلے پارٹس میں جا کے سن سکتے ہیں۔ ہم بنا کسی دیری کے چلتے ہیں سٹوری کے نیکسٹ پارٹ میں، تو چلیے بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگے کرسیوں پہ مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفتن دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اس بات میں سر اوپر نیچے لا دیا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پہ۔ مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ دور کھڑی کار میں سے ان پہ نظر رکھتے سیکرٹری مانگ نے بھی تشفیع بھرا ایک میسیج اپنے باس کو لکھا۔ بے فکر رہیں، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھند چٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ چلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بیگ میں رقم ڈالتی، چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو۔ یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئی۔ رات ٹھہر رہی تھی۔ مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکرٹری مانگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو اور ان کے باسز کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پر جمع کرایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھ لے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گٹھیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو کے آئل کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹس سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت تراشیدہ سا لان، اور اس کے اختتام پہ اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پہ ڈالے آگے چلتی آئی، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی۔ پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے تھپ تھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ سامنے بھاری بھرکم جثے والی سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹی موٹی کنگیالی لٹوں کے صورت کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پہ بازو جمائے اس نے خشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کے یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ آبرو اٹھائی۔ تالیہ نے نظریں جھکا دیں اور رندی ہوئی آواز میں بولی، آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت۔ میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے، تالیہ مراد نے، اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی عصبیت سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں۔ اس سوال پہ ایک دم پلکیں اٹھیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں۔ وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑیں۔
اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو فربہا عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا۔ ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازوؤں میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بڑی شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر خوبصورت سا لانچ تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مورالز سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا اسکیم بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لانچ کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا کے اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور کھلکھلا کے ہنس دی۔ پرفیکٹ، تین دفعہ پیمنٹ وصول کی ہے، ایک دفعہ اس بیوقوف مولیہ سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کے، اور ایک دفعہ اپنے خروس بوس سے ایمانداری کے انعام کے طور پہ۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، آج کے بعد میں نے اس مولیہ کے ساتھ کام نہیں کرنا، وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی، آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پہ غصہ در آیا۔ عورت نے کمر پہ ہاتھ رکھ لیے اور آنکھوں میں حیرت لیے سے دیکھا۔ مولیہ تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ ڈھونڈ چکے ہیں ہم۔ بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم KOL کے سب سے بڑے اسکیمرز ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پہ لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اف، اس نے جھرجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس میں دانت کاٹتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ سی چمک تھی، کندھے تماچ سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفا سے بل پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ دیا کہ کاغذ پہ لکھے حالم KOL کا بہترین اسکیم انویسٹیگیٹر ہے، وہ تو سچ مچ لکھ کے کاغذ ساتھ میں لیے گھوم رہا تھا، اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کرو۔ اوہ اچھا، فربہی عورت نے گہری سانس لی، وہ ابھی تک کمر پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پر چڑھی اور پیر لٹکا کر بیٹھ گئی، پھر سیب میں دانت کاٹتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک ویب سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ عالم ایک آدمی ہے، کیونکہ میں انکرپٹڈ فون سے کال کرتی ہوں، ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی جانتے ہیں کہ میں ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنس دی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں، نہ ہی کوئی مرد، میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور۔ پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسے لیتے ہیں، جیسے پہلے مولیہ کے بوس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیہ کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھتے ہرگز نہیں، اس لیے آج سے مولیہ کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فربہا عورت نے افسوس سے گہری سانس کھینچی۔ ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیہ جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگنی چاہیے جو اس کے لیے دن رات آکسیجن پیدا کرتا ہے، لیکن اس کو کلائنٹ لسٹ سے خارج کر کے مجھے افسوس ہوگا، ایک کلائنٹ کم ہو گیا۔ ڈونٹ وری، تالیہ نے ہاتھ جلا کے بے فکری سے کہا، میں نے تنگو کامل کے سامنے حالم کا نام لے لیا ہے، مستقبل میں ہم ان کے لیے ایسا مسئلہ کریٹ کریں گے جس کو حل کرنے کے لیے وہ لازماً حالم کے پاس آئیں گے۔ پتہ ہے بہترین اسکیم کیا ہوتا ہے؟ سیب چباتے ہوئے تالیہ نے چمکتی آنکھوں سے اس کو دیکھا، جس میں ان مالدار لوگوں کو لگے کہ سب کچھ انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے، سارا آئیڈیا انہی کا تو تھا، جیسے آج تالیہ بیچاری کی تو مرضی ہی نہیں تھی، مگر دونوں اطراف سے اسے مجبور کر دیا اتنے سارے پیسے کمانے پہ۔ وہ یاد کرتے پھر سے ہنسی اور سیب کو دوسری سمت سے دانت سے کاٹنے لگی۔ کاؤنٹر پہ وہ آلتی پالتی کیے بیٹھی بے فکری اور خوش باش نظر آتی تھی۔ سوپ پارلر چھوڑ آئی ہو نا؟ موٹی عورت نے بیگ اٹھا کے میز پہ رکھا اور پھر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، وہاں کچھ چرایا جو نہیں تھا، اب تو اداکاری کر کر کے تنگ آ گئی تھی، آج تو اپنے فرضی بھائی کو فوجی بنا دیا میں نے، حالانکہ جو کہانی میں نے تالیہ کی لکھی تھی اس میں وہ نرس تھا، لیکن پتہ ہے کیا،
اس چھت کو دیکھتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اس کردار کا نام ان 3 ماہ کے لیے میں نے تالیہ مراد ہی رکھ لیا تھا، اپنا اصل نام۔ اچھا لگتا تھا اپنے نام کے ساتھ ایماندار، سچائی کے القابات سننا، مگر ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ میں ایک کرمنل، جھوٹی، چور اور دھوکے باز ہوں۔ اس نے نگاہیں نیچے کی اور اپنی دوست کی موٹی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے خفگی سے بوئیں کھینچی۔ تم ناخوش ہو اس حال میں کیا تالیہ؟ ہرگز نہیں، وہ بے فکری سے ہنسی اور شانے چکائے۔ ابھی تو ہم نے بہت سی چوریاں اور سکینز ایک ساتھ کرنے ہیں۔ ابھی تو ہمیں بہت بہت امیر ہونا ہے۔ میں نے کسی جزیرے پہ ایک محل خریدنا ہے جہاں میں ساری عمر عیش سے رہوں۔ ہماری ہر جاب ہمیں منزل سے قریب کرتی ہے، ہمارے خوابوں کی منزل سے، اور آج کی رات سیلیبریشن کی رات ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ سیب کا درمیانی حصہ بچا کے اس نے ٹوکری میں چھالا اور کاؤنٹر سے نیچے زمین پہ اتری۔ پھر خیال آنے پہ پوچھا، سی فوڈ کیوں نہیں بنا لیتی تم آج؟ آخر اتنے دن تم نے میرے گھر کا خیال رکھا ہے۔ آج کیلوریز کے پرواہ کیے بغیر میں خوب کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ وہ وقتاً خوش لگتی تھی۔ او تالیہ، موٹی عورت نے افسوس سے اسے دیکھا اور تھپ سے صوفے پہ گر گئی۔ کیا تم نے کبھی ان جانوروں، ان مچھلیوں اور ان جھینکوں کی تکلیف کا احساس کیا ہے جن کو تم جیسے انسان ان کے خاندانوں سے چھین کے اپنے فریج میں چھپا لیتے ہو؟ اور تم نے یقیناً اب تک اس جرم کی پاداش میں میرے فریج کا صفایا کر دیا ہوگا۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ غصہ در آیا۔ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور پہلے فریج پھر فریزر کا دروازہ کھولا۔ صاف ستھرے خالی سے کھانے۔ اف، وہ غصے اور درد سے چلاتی واپس مڑی۔ تم میرا سارا راشن کھا گئی؟ صوفے پہ بیٹھی موٹی عورت نے چہرے پہ سادگی سچائے کندھے چکا دیے۔ گو کہ تمہاری یہ ناشکری میری طبیعت پہ گراں گزر رہی ہے، لیکن میں تمہیں اس کے لیے معاف کر دوں گی۔ میں اس مرغی کی طرح ہوں جو ہمیشہ تمہارا خیال رکھے گی اور تمہیں تمام جانوروں کی بددعاؤں سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کے رکھے گی۔ تالیہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اتنی کالی برائلر مرغی پہلی دفعہ دیکھی ہے میں نے۔ وہ پیر پر ڈھکتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ناشکری لڑکی، وہ اس کے پیچھے تعصب بڑی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ رات چند ساعتیں مزید آگے سرکی، تاریکی بڑھی۔ داغدار چاند کے آگے سے سارے بادل چھٹ گئے اور وہ عالم کے گھر کی کھڑکیوں سے صاف نظر آنے لگا، اپنے سارے عیوب، کالک اور چمک کے ساتھ، عیاں اور واضح۔ لونگ روم میں اب اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تھی۔ اوپن کچن جو سلور اور سیاہ رنگ میں آراستہ کیا گیا تھا، اس وقت کسی ریسٹوران کی طرح سجا نظر آتا تھا۔ مدھم زرد بتیاں جلی تھیں، میز پہ موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ فربہ عورت اپنے کھلے جولے نما لباس کو سنبھالتی کچن کے وسط میں رکھی مستطیل میز پر برتن لگا رہی تھی، جس پہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے پکوان چن دیے گئے تھے۔ اس کا نام لیانا صابری تھا، مگر تالیہ اس کو داتن کہتی تھی۔ ملیشیا میں داتن بطوکا ایک اعلیٰ حکومتی اعزاز ہے جو انتہائی تعظیم کی حامل چند بوڑھی عورتوں کو ملا کرتا ہے۔ دفتن سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی تو اس نے چمچ کانٹے سجاتے گردن اٹھا کے دیکھا۔ تالیہ سیڑھیاں اترتی چلی آ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے سیاہ سیدھے بال گیلے تھے اور چہرہ دھلا دھلایا نکھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کے سبز لینزز اتار کے پھینک دیے تھے، تبھی وہ سیاہ نظر آ رہی تھی۔ وہ شف خوابی کے لباس کے طور پر پہنے جانے والی رف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، مگر ریلنگ پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے کندھے سیدھے رکھے نیچے اترنے کا انداز شاہانہ تھا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ تالیہ مراد رکی، آنکھیں بند کی اور چھوٹی سی ناک سے سانس اندر کھینچی، پھر آنکھیں کھول کے مسکرا دی۔ میرا فیورٹ سی فوڈ اور سوشی ہے نا؟ ہاں، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ داتن نے کسی شیف کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھے گردن جھکا کے کہا۔ تالیہ رکی، آنکھوں میں صدائش ابھری۔ واقعی؟ ظاہر ہے نہیں، تمہارے پسندیدہ ریسٹورنٹ سے آرڈر کیا ہے۔ داتن نے بوئیں اچکا کے شان بے نیازی سے کہا اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تالیہ ہنس دی۔ تم بھی نا؟
سر جھٹکتے ہوئے اس نے دوسری کرسی کھینچی۔ اب وہ دونوں مدم روشنیوں میں موم بتیوں سے سجی میز پہ آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ اب ٹنکو کامل کے اسکیم سے ایگزسٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے تالیہ۔ آخری اسٹیپ کب کرنا ہے؟ داتن نے کھانا نکالتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہر اچھے اسکیم کا سب سے اچھا اصول یاد ہے داتن؟ ہر اسٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والے کو اس کا اپنا آئیڈیا معلوم ہو۔ وہ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ گیلے بال چہرے کے دونوں طرف سیدھے گر رہے تھے اور پانی کے چند قطرے گالوں پہ پڑے تھے۔ نظریں کھانے پہ جھکی تھی۔ اسٹیپ 1، مجھے لیپ ٹاپ کو تلاش کروانے کے بہانے ٹنکو کامل سے اپنی موجودگی میں لاکر کھلوانا تھا تاکہ میں اس کا کمبینیشن دیکھ سکوں۔ وہ UL کلاس 360 کا سیف ہے اور اس کو کھولنے میں بہت وقت لگنا تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس نے میرے سامنے لاکر کھولا اور میں نے اس کا کمبینیشن معلوم کر لیا۔ اس نے تمہیں کوڈ دیکھنے دیا؟ سوال پہ تالیہ نے چمکتی نگاہیں اٹھائیں اور مسکرائی۔ نہیں، میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں سے لاکر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے بک ریک کے گلاس ڈور میں عکس دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دن پہلے اسٹڈی کی سیٹنگ میں نے مسز کامل سے کہہ کے تبدیل کروائی تھی۔ وہ کہہ کے خود ہی ہنس دی۔ پھر یاد آیا، مسز کامل کی تمام جیولری کی میں نے تصاویر تمہیں دی تھی۔ تم نے ان کی نقل تیار کر لی؟ کیسے نہ کرتی؟ ایک تصویر 1000 الفاظ پہ باری ہوتی ہے، اور وہ زیورات تصاویر میں ہی مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ میں ان کو اپنی ملکیت میں لے لوں۔ داتن چاولوں کا چمچ بھر بھر کے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا، میں بتانا بھول گئی، اس میں جو تیارہ تاج تھا نا، اس کو ہم نے نہیں چرانا۔ وہ مسز کامل کی والدہ کی نشانی ہے اور اس کے کھو جانے پہ ان کا دل دکھے گا۔ مگر تالیہ، وہ اچھا خاصا مہنگا ہوگا یار۔ ہونر امانگ تھیفس داتن۔ اس نے چاپ سٹک کی مدد سے مچھلی کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ داتن نے افسوس سے کندھے جھکا دیے۔ اگلا سٹیپ؟ وہ واپس پلان تک آئی۔ چونکہ اب ہم مسز کامل کی تمام جیولری کی نقل بنا چکے ہیں تو بدھ کی رات ہم جیولری کو عدل بدل کریں گے۔ بدھ کی رات کو کیا ہے؟ ٹنکو کامل کے گھر کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں۔ میں تقریب سے پہلے سیکیورٹی کیمراز ڈسیبل کر دوں گی اور موقع کا فائدہ اٹھا کے تمام نقلی جیولری ان کے سیو میں ڈال کے اصل نکال لوں گی۔ پھر اسی وقت میں کسی مہمان کے ساتھ بدتمیزی کروں گی یا کوئی احمقانہ حرکت جس کے اوپر مجھے نوکری سے جواب دے دیا جائے گا۔ یوں ایسا لگے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے نکالا ہے، اور چند ماہ تو لگیں گے ان کو اندازہ کرنے میں کہ وہ جیولری جو وہ پہن رہی ہیں وہ نقلی ہے۔ تب تک میرا نام و نشان بھی وہ لوگ بلا چکے ہوں گے۔ میری فورجریز اتنی جلدی نہیں پکڑی جاتی تالیہ۔ یاد ہے وہ انڈونیشین ایکسپورٹر جس کی گڑی چرائی تھی ہم نے؟ اس نے پورے سال بعد جا کے تھانے میں درخواست دی تھی، وہ بھی سنوار کے خلاف، کہ اس نے مجھے گڑی ہی نقلی بنا کے دی ہے۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ دفتن داتن کی مسکراہٹ بدم ہوئی اور اس نے محویت سے اسے دیکھا جو ہنستے ہوئے کھانے پہ پھر سے چہرہ جھکا گئی تھی۔ تم خود سے محبت کرتی ہو تالیہ؟ تالیہ نے روشن آنکھیں اٹھائیں اور مسکرا کے داتن کو دیکھا۔ سب سے زیادہ۔ مگر تم اپنی عزت نہیں کرتی۔ تالیہ کی مسکان مدم ہوئی، آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ میں ایک اسکیمر ہوں داتن، ایک کون آرٹسٹ۔ یہ ساری دولت میں نے لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کو لوٹ کر کمائی ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں۔ تم کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، تم لوگوں کا دل نہیں دکھاتی، کسی کو جسمانی ایذا نہیں پہنچاتی۔ ہم صرف میوزیمز اور امیر و کبیر دولت مندوں کو لوٹتے ہیں اور پھر ہم وہ ساری دولت غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ ہیں؟ کون سے غریب؟ تالیہ حیران ہوئی۔ لو، ہم دونوں سے زیادہ غریب کون ہوگا سارے شہر میں؟ ہم خود پہ خرچ کریں تو مطلب یہی ہوا نا کہ غریبوں پہ خرچ کی دولت۔ تالیہ زور سے ہنس دی۔ تم داتن، تم کبھی نہیں بدلو گی۔ میں تمہاری طرح اپنے کام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، مگر مجھے یہ کام بہت پسند ہے اور میں اس زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کہہ کر اس نے گلاس اٹھایا تو داتن نے مسکرا کے اپنا گلاس اس سے ٹکرایا۔ گڈ گرل۔ پھر اس کا شفاف چہرہ دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی۔ 7 سال گزر گئے تالیہ، 7 سال پہلے ہم پہلی دفعہ ملے تھے، یاد ہے؟
اس پہ وہ اداسی سے مسکرائی۔ ہاں، اس سے پہلے میں کتنی مختلف زندگی گزار رہی تھی، لاہور میں اپنے فوسٹر پیرنٹس کے ساتھ۔ وہ موم بتیوں کو دیکھ کر آہستہ سے بولی۔ میز پہ چنے کھانوں سے اٹھتی باپ اور موم بتیوں کے شعلوں میں بہت سی یادیں گڑبڑ ہونے لگی تھیں۔ تمہیں اپنے اصلی ماں باپ یاد نہیں؟ نہیں، میری پہلی یادداشت 11 سال کی عمر کی ہے، آج سے 17 سال پہلے، جب میں 11 سال کی تھی۔ میں کسی راہداری میں چل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ چرچ کے ڈیسک، میں ان کے درمیان میں سے گزر رہی تھی۔ میرا منہ میلا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا۔ سینٹ پال چرچ، ملاکا، یہ شہر کوالالمپور سے ذرا فاصلے پہ واقع ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہیں پہ میں پہلی دفعہ اسٹیٹ اتھارٹی کو ملی تھی۔ انہوں نے مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا اور وہاں سے ایک کشمیری جوڑا مجھے ایڈاپٹ کر کے لے گیا۔ سب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی نام نہیں۔ بے بسی سے مسکرا دی۔ تمہارا نام کس نے رکھا تھا؟ یتیم خانے کی منتظم کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اپنا نام تالیہ بتایا تھا، تالیہ بنت مراد۔ میرا لباس دیہاتی تھا اور گندا میلا، بس یہ ایک نشان تھا میری گردن پہ۔ اس نے انگلیوں سے گردن کے پچھلے حصے کو چھوا۔ گول سا نشان جسے کسی نے آگ سے داغا ہو، جیسے کوئی ٹیٹو ہو، کوئی مہر ہو۔ شاید کوئی حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جو میں ہر شے بھول چکی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ تمہیں کوئی لینے بھی نہیں آیا؟ اس نے چاول کھاتے ہوئے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ اس علاقے میں دور دور تک کسی کا بچہ نہیں کھویا تھا، کسی نے مجھے کلیم نہیں کیا۔ لیکن تمہارے فوسٹر پیرنٹس تو بہت برے نکلے، داتن ناپسندگی سے بولی تھی۔ تالیہ کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، انہوں نے مجھے اڈاپٹ تو کر لیا کیونکہ یہاں جاب تھی ان کی اور ان کو ایک نوکرانی چاہیے تھی، لیکن یہاں پھر بھی وہ بہتر تھی۔ پاکستان جا کر انہوں نے مجھے وقتاً ملازم بنا لیا۔ اگر بچپن سے مجھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوڑیاں اور بڑے بڑے جھوٹ نہ بولنے پڑتے تو میں شاید ایسی کبھی نہ ہوتی۔ چلو، کم از کم یہاں آ کے ان کی نوکری سے تو جان چھوٹی تمہاری۔ وہ بھی اس لیے کہ میں ان کی بیٹیوں کے رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس لیے انہوں نے میرج بیورو سے جو پہلا رشتہ ملا مجھے نپٹا دیا۔ مگر میں بھی خوش تھی داتن، کیونکہ رشتہ ملیشیا کا تھا۔ جان چھوٹ جاتی اس فیملی سے۔ خوش شکل لڑکا تھا، اتنا امیر، اسکائپ پہ نکاح ہوا۔ میں کتنی بیوقوف تھی نا۔ وہ پھر ہنسی۔ مجھے لگتا تھا یہاں آ کر میں خوش ہو جاؤں گی کیونکہ یہ میرا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا آپ لاہوری لگتا رہا ہے ہمیشہ، مگر میری اصل قوم تو ملے تھی نا، اور انہیں خوابوں کے ساتھ میں یہاں آئی تھی۔ لیکن ایئرپورٹ پہ اس کی آنکھوں میں تکلیف سی لہرائی۔ کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ داتن خاموشی اور اداسی سے بہت دفعہ کی سنی ہوئی کہانی سننے لگی۔ موم بتیاں خاموش ہو گئیں اور شعلے ادب سے سننے لگے۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے پہلا ویژن دیکھا تھا، جاگتی آنکھوں سے پہلا خواب، جیسے ایک دم آنکھوں کے سامنے منظر بدل جائے اور ایک منظر سا چلنے لگے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک بھاری تھیلا کندھے پہ اٹھائے کانٹوں پہ چلتی جا رہی ہوں، جس میں سے سونے کی اشرفیاں جھلک رہی ہیں۔ بس لمحے بھر کا منظر تھا اور غائب۔ وہ مجھے ریسیو کرنے آنے والا تھا، میرا کاغذی شوہر، اور میں ایئرپورٹ کے وسط میں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اور تم داتن، تم تب ایئرپورٹ پہ ملازمہ تھی، ایسی ہی موٹی اور کالی سی تھی، مگر دکھی سی۔ میں گننے لگی، تم نے مجھے سہارا دیا، مجھے باتھ روم تک لے گئی، پانی پلایا۔ یاد ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے تمہیں وہیں روک لیا اور اپنا بیگ دیکھا، وہ بڑی میں آیا تھا، اور اسکائپ سے میاں صاحب کو حکم جاری ہوا تھا کہ یہی بیگ ضرور ساتھ لاؤں۔ بس ایک بیگ میں نے وہیں سے کھولا تھا، تمہارے سامنے، اور یاد ہے اس میں کیا تھا؟ وہ زخمی سا مسکرائی۔ نوٹوں کے بنڈل۔ میں کتنی بیوقوف تھی۔ منی لانڈرنگ کی کوریئر گرل کے طور پر استعمال ہو رہی تھی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا کب میرا بیگ لاہور ایئرپورٹ پہ تبدیل ہوا۔ کوئی ہوش ہی نہیں تھا مجھے۔
اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتی اور اس بیگ کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکلنے میں میری مدد نہ کرتی تو میں پتہ نہیں کہاں ہوتی۔ میرا کیا کام تالیہ، میں تو خود اولاد کے ہاتھوں اولڈ ہوم کی طرف دھکیلی جانے والی عورت تھی۔ بڑی دکھی رہتی تھی میں ان دنوں۔ ہائے، اسے اپنے دکھ یاد آ گئے۔ لیکن یہ تمہاری آنکھیں تھیں جن پہ میں نے بھروسہ کیا۔ ان کی چمک مجھے سچی لگی اور مجھے محسوس ہوا کہ تم بے قصور ہو۔ ویسے کتنی زیادہ رقم تھی نا اس بیگ میں، یاد ہے تالیہ؟ کاش رکھ لیتے۔ کیسے رکھ لیتے موٹی خاتون، وہ غصہ ہوئی۔ اسی رقم کو حربہ بنا کر تو ہم نے میرے اس شوہر کو ڈھونڈا اور اس سے طلاق کے پیپرز لیے تھے، مگر خیر۔ اس نے آخری نوالہ لیتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اس فراڈ آدمی نے مجھے ایک سبق تو سکھا دیا تھا کہ پیسے کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، اور دیکھو آج چھوٹی بڑی چوریاں کر کے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ انٹرنیٹ اسکیم سے شروع کیا گیا سفر آج ہمیں کتنا بڑا اسکیمر بنا چکا ہے۔ اسکیمرز بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لالچ کو ان کے خلاف استعمال کر کے ان سے مال لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں، اور عموماً ایسے کاموں کے کرنے کا لالچ دیتے ہیں جو قانونی نہیں ہوتے، یعنی دھوکہ کھانے کے بعد لوٹا گیا شخص پولیس کے پاس نہیں جا سکتا، جیسے کسی بندے کو قتل کرنے کے لیے پیسے ایڈوانس میں بٹورنا اور پھر غائب ہو جانا۔ تمہیں ملیشیا آنے سے پہلے کبھی اس طرح ویژن یا سچے خواب نظر نہیں آئے تھے تالیہ؟ نہیں، پہلی دفعہ ایئرپورٹ پہ ہی نظر آیا تھا اور پھر کبھی وہ سلسلہ تھما ہی نہیں۔ اگر تمہارے خواب اور ویژن ہمارا ساتھ نہ دیتے تو ہم اتنا کچھ نہ کما سکتے تھے تالیہ۔ تم ایک کلیئر ووینٹ ہو، ایک سیر۔ تمہیں وقت سے پہلے بارش نظر آ جاتی ہے، کسی کی موت دکھائی دینے لگتی ہے، کوئی حادثہ، کوئی آفت۔ مگر ان سارے چھوٹے چھوٹے ویژن اور خواب ایک طرف، اگر تم ان 7 سالوں میں وہ 10 بڑے خواب نہ دیکھتی تو ہم اتنے امیر نہ ہوتے۔ 11۔ تالیہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے تصحیح کی۔ تنگو کامل کو اپنا لیپ ٹاپ اور زیورات لاکر سے نکالتے دیکھا تھا میں نے، خواب میں، 3 ماہ پہلے، جس کے بعد ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور میں نے اس کے گھر ملازمت حاصل کی۔ اس کو ملا کے 11 خواب ہوئے جو میں نے دولت مندوں کی تجوریوں اور میوزیم کی قیمتی پینٹنگز اور آرٹ ورک کے بارے میں دیکھے تھے۔ جیسے قسمت مجھے خود بتا دیتی تھی کہ تالیہ فلاں کے لاکر میں یہ سب رکھا ہے، اسے چرا لو، اور 10 دفعہ ان کی مدد سے ہم نے کتنی دولت کمائی۔ اب دیکھو 11ویں دفعہ کامیاب ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن داتن، اس نے گہری آہ بھر کے چھت پہ لگی پتیوں کو دیکھ کے کہا، میں ایک بات سوچ رہی ہوں۔ میں اگلی دفعہ کوئی بڑی ہیسٹ کرنا چاہتی ہوں، کوئی لمبا ہاتھ، ایک آخری جاب جس سے کروڑوں کما لے ہم، اور پھر میں اس کام کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں۔ پچھلے 3 ماہ میں نے ایک سچی مگر بیوقوف لڑکی کا کردار کیا، اپنے اصل نام کے ساتھ، مگر ان سب لوگوں سے اتنے اچھے الفاظ سن کر میرا دل چاہنے لگا ہے کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، ایک آخری فراڈ، ایک آخری چوری کے بعد۔ وہ چھت پہ لٹکتے لیمپ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی۔ لین کیا گیا گناہ کبھی آخری گناہ نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو کہ اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ کرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ، تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑی تو ان کی چوت بجھ گئی تھی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی بہت اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے چکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ 12 دن 13 ماہ، 13 سال، 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 13
ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے۔
وہ قدرے نروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کے اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سی چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھاگنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں، وہ نچلا لب دبا کے ذرا سی ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا، میں 2 دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی آخر میں مایوس سی نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی کون تھا۔ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی تھی اور کچھ یاد کر کے وہ پھر سے ہنسی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف اف، اس کے چہرے پہ رنگ آ کے بکھرے تھے۔ داتن نے چنبے سے گھومے پنچھی۔ مگر وہ تھا کون؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پہ ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ تو بتاؤ، تم جانتی ہو اسے؟ پھر وہ چونکی۔ شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند کرتی ہوں؟ وہ جیسے محظوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملیشیا جانتا ہے، اور پسند؟ اس سے سارا ملیشیا عشق کرتا ہے۔ عشق؟ گڈ نائٹ۔ اور وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھی گئی۔ 2 دریاؤں کے سنگم پہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش طرح تر برس رہی تھی۔ وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، آواز پہ تالیہ نے نظریں پھیری۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ میرے ساتھ رہو۔ وہ اب ٹائی نوچ کے اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ اسی طرح اس نے دوسری آستین تہہ کی، پھر زمین پہ جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا، مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا، اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں چپکا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر دیں اور دوبارہ سے سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے اور صبح پوری طرح پھیل گئی۔ لانچ خاموش پڑا تھا۔ اوپن کچن کی میز پہ ناشتہ شیشے کے برتنوں میں ڈھکا ہوا لگا پڑا تھا۔ وہ زینے اترتی نیچے آئی تو ملازمہ کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ آنکھیں سبز تھیں اور چہرے پہ بلاک کی مسکینیت طاری تھی۔ لانچ میں رک کے اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ داتن، نیچے ہوں۔ آواز پہ وہ گہری سانس لیتی ایک دروازے کی طرف آئی۔ دیوار میں نصب چوکٹے پہ اپنا انگوٹھا رکھا۔ خود کار آلے نے اس کی تشخیص کی اور دروازہ کھل گیا۔ آگے سیڑھیاں تھیں جو مزید نیچے جاتی تھیں۔ وہ زینے اترنے لگی۔ نیچے کھلا سا کمرہ تھا۔ دیواروں پہ مختلف پینٹنگز اور آرٹ ورک سجایا گیا تھا۔ چند ڈبے بند رکھے تھے۔ وسط میں بڑی میز تھی جس پہ چند مشینیں پڑی تھیں، اور داتن حفاظتی گلاسز لگائے، گلوز پہنے، ایک گن نما آلے سے ایک نیکلس پہ کام کر رہی تھی۔ تالیہ اس کے قریب آ رکی اور تنقیدی نظروں سے سارے زیورات کو دیکھا، پھر ایک انگوٹھی کو اٹھا کے دیکھنے لگی۔ پرفیکٹ۔ اس نے انگوٹھی واپس ڈال دی۔ بس یہی زیورات ہیں مسز کامل کے پاس؟ داتن نے ایک نظر ان تھوڑے سے زیورات کو دیکھ کے کہا۔ ہاں، لاکر میں کل 14 پیسز ہیں۔
تاج کی نقل نہیں تیار کرنی، میں باقی 13 پیس اٹھاؤں گی، وہ کہہ کے جانے لگی۔ داتن جو زیور پہ جھکی تھی چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 14 کیسے؟ تم نے صرف 13 کی تصاویر بھیجی تھیں، تاج نکال دو تو پیچھے 12 بچ گئے۔ تالیہ ٹھہری، واپس گھومی، زیورات سامنے پڑے جگمگا رہے تھے، پھر سے ان کو گنا، ذرا سی الجھی۔ نیکلس، کڑے، بندے، انگوٹھیاں، یہ ہوئے 12 پیس، مگر مسز کامل کے تمام زیورات جو لاکر میں تھے میں نے ان کی گنتی کی تھی تو وہ 14 پیس تھے۔ تم نے پہلی دفعہ لاکر اندر سے کب دیکھا تھا؟ 1 ماہ پہلے، جب میں نے مسز کامل کی انگوٹھی چھپا دی تھی اور ان کو میرے سامنے لاکر کھولنا پڑا تھا، تب میں نے سارا لاکر دیکھا تھا۔ کوڈ اس لیے نہیں دیکھ سکی تھی کہ مجھے انہوں نے لاکر کھولنے کے بعد بلایا تھا۔ وہ الجھ کے انگلیوں پہ گننے لگی۔ کل بھی جب تنگو کامل نے میز پہ زیورات کے ڈبے رکھے تو میں نے گنے تھے، 2، 5، 13۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گننے لگی، مگر گنتی پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم بھول رہی ہو، ٹوٹل 13 ہی ہوں۔ تالیہ کچھ نہیں بھولتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دراز کھولا، چند کاغذ الٹائی پلٹائی، ایک فولڈر نکالا۔ جب مسز کامل نے میرے سامنے لاکر سے زیور نکالا تھا تو میں نے اپنے بلاؤز بٹن کے کیمرے سے ان کی ہائی کوالٹی تصاویر لی تھی۔ وہ فولڈر کھولتے ہوئے صفحے تیز تیز پلٹا رہی تھی۔ اور تم نے مجھے 13 تصاویر دی تھی تالیہ، وہ میرے گھر پڑی ہیں، میرے پاس اوریجنل ہوں گی۔ 1 منٹ۔ اس نے وہ فولڈر رکھا اور ایک دوسرا نکالا۔ پہلا صفحہ کھولا تو لبوں سے گہری سانس خارج ہوئی۔ یہ لو، یہ رہی تمام تصاویر، ان کو ٹیلی کرو، ہم نے کون سا زیور مس کر دیا ہے؟ داتن گھوم کے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اینک اتار دی اور اب وہ دونوں باری باری تمام پرنٹ آؤٹس متعلقہ زیورات کے ساتھ رکھ رہی تھیں۔ 5، 8، 12، 13۔ اوہ، آخری پرنٹ آؤٹ سے متعلق کوئی زیور انہوں نے نہیں بنایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی تالیہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ شیشے کے ڈبے میں رکھا ایک سنہری سکہ تھا۔ پرنٹ آؤٹ پہ اس ڈبے کے آگے پیچھے سے 4 تصاویر لی گئی تھی۔ یہ تو کوئی اینٹیک ہے۔ داتن قدرے جوش سے جھکی، مگر تالیہ نے بے دلی سے کاغذ پرے کر دیا۔ اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، مظفر شاہ۔ یہ ملاکا سلطنت کے سلطان مظفر شاہ کے زمانے کا سکہ ہے۔ تنگو کامل کو آرٹ اور ہسٹری میں خاصی دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے اس کو سنبھال رکھا ہے، مگر ہم اسے کیوں نہیں چرا رہے؟ کیونکہ مظفر شاہ کے سکے آج کل کولہاپور کے ہر مال سے ملتے ہیں اور سارے نقلی ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے کونے کھرچو تو سفید رنگ نکلنے لگے گا اور یہ باڑی ہوتے ہیں، جبکہ اصلی سکے اتنے ایجنگ اور آکسیڈیشن کے باعث ہلکے ہونے چاہیے۔ بالفرض یہ اصلی بھی ہوں تو اتنی ویلیو نہیں ہے ان کی، رہنے دو بیچاروں کے پاس ان کا سکہ۔ داتن نے ایک دوسری اینک اٹھائی اور اسے ناک پہ جما کے غور سے کاغذ پہ چھپی تصاویر کو دیکھنے لگی۔ یہ واقعی اصلی سکہ نہیں ہے، وہ ناپسندگی سے بولی تھی۔ آج کل کے فورجرز کو خدا کا کوئی خوف نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے جیسی اعلیٰ درجے کے نکال نہیں تراش سکتے وہ، میں جانتی ہوں، لیکن نقلی سکہ تیار کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اصلی سکہ بھی دیکھ لے، کیونکہ مظفر شاہ کے اصل سکوں پہ ایک طرف مظفر شاہ السلطان اور دوسری طرف نصیر من الدنیا والدین، دنیا اور دین میں مددگار لکھا ہوتا ہے، اس پہ تو دونوں طرف مظفر شاہ السلطان لکھا ہے۔ داتن کے آخری فکر پہ وہ منجمد ہو گئی، پھر اتنی تیزی سے گردن موڑی گویا برف چٹکی ہو۔ دونوں طرف مظفر شاہ لکھا ہے؟ اس نے کاغذ داتن کے ہاتھ سے چپٹا اور اس پہ بے قرار نگاہیں دہرائیں۔ میں نے ایسا سکہ پہلے بھی دیکھا ہے، ہماری ایک واردات والی جگہ پہ یہ تھا، مگر اس نے اسے تب بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، نیشنل ہسٹری میوزیم میں ہے نا، میں نے بھی دیکھا تھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ نہیں، میں نجیب بن سلامت کی بات کر رہی ہوں۔ پچھلے سال جب میں نے اس کی پرائیویٹ آرٹ کلیکشن کے بارے میں ویژن دیکھا تھا اور ہم نے ان کے ذاتی سیف میں نایاب اینٹیک برتن چرائے تھے، تب ایسا سکہ وہاں بھی تھا۔ یقیناً ہوگا، مگر 3 سال پہلے جب تمہارے ہی ایک خواب پہ ہم نے نیشنل ہسٹری میوزیم والی واردات کی تھی، تب یہ وہاں ڈسپلے تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔
تالیہ نے کرسی کھینچی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ایک جیسے بہت سے سکے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ نہیں، کچھ غلط ہے اس سب میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے سامنے یہ سکہ تیسری دفعہ آ رہا ہے، مگر ہم نے اسے نہیں چرایا۔ ہم واردات کی جگہ سے چند چیزیں ہی چراتے ہیں، ہر چیز تو نہیں اٹھا سکتے نا تالیہ۔ بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال ایسا ہی سکہ نجیب بن سلامت کے پاس تھا۔ اس کا باکس بھی یہی تھا۔ داتن نجیب بن سلامت ہماری وجہ سے دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنی بہت سی آرٹ کلیکشن کو آکشن پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا ریکارڈ پبلک ہوگا، ذرا معلوم کرو یہ سکہ اس آکشن میں تھا یا نہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ تنگو کامل اور نجیب بن سلامت دوست ہیں، اور میں نے مسز کامل سے سنا تھا کہ جب نجیب پہ برا وقت آیا تھا تو تنگو کامل نے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی آکشن سے کوڑیوں کے باؤ ملنے والی چیزیں مہنگی خرید کی، کچھ پینٹنگز، اور اس نے کاغذ اٹھا کے دیکھا، شاید یہی سکہ۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ ایک جیسے بہت سے سکے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سکہ ہے جو بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے؟ ہاں، میرے 11 خواب، ان میں سے 3 میں یہ سکہ تھا، شاید مزید میں بھی ہو، مگر اس کے ساتھ رکھے جواہرات، پینٹنگز اور نادر اشیاء نے میری آنکھوں کو ہمیشہ اتنا پھیرا کر دیا کہ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں اس سکے کا ریکارڈ ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ یہ ایک سکہ پچھلے کئی سال سے ایک شخص سے دوسرے کی تحویل میں جا رہا ہے، اور قسمت تمہیں بار بار خواب میں اشارہ دے رہی ہے کہ اسے حاصل کرو، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ مگر وہ سنسی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے خوابوں کی تعبیر غلط کرتی ہوں۔ کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں وہ مرنے والا ہے، مگر چند دن بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اعلیٰ تعلیمی کامیابی ملی ہے، کیونکہ پانی علم کا سمبل ہے۔ کسی کا زیور چوری ہوتے دیکھوں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے ہاں ڈاکہ پڑنے والا ہے، مگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اور وہ گروسری سٹور والی گروز میری، میں نے دیکھا اس کے بازو میں سونے کا نیا کرا ہے، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ امیر ہونے والی ہے، مگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ غریب وہ ابھی بھی ویسی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے وژن یا خواب کی غلط تعبیر کرتی ہوں، مگر ان 11 خوابوں کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ میں نے درست سمجھے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم امیر ہوئے، لیکن شاید وہ بھی میں نے غلط سمجھے تھے۔ اس کی رنگت تاریک پڑ رہی تھی۔ داتن کو افسوس ہوا۔ تم کام پہ جاؤ، میں اس سکے کو ٹریس کرتی ہوں۔ اس نے اس کا سر تھپک کے تسلی دی تو وہ بے دلی سے اٹھی اور سر ہلا دیا، پھر ٹھہری۔ میں اتنے سال سمجھتی رہی ہوں کہ میری تقدیر مجھ سے یہی سب کچھ چاہتی ہے کہ میں چوری کروں۔ یہ ان دیکھے کو دیکھنے کا تحفہ مجھے اسی لیے ملا ہے، لیکن شاید ایسا نہیں تھا۔ شاید میں نے اس تحفے کو غلط استعمال کیا۔ اس کی آنکھ کا کنارہ بھیگ گیا۔ تالیہ، داتن نے آگے بڑھ کے اسے شانوں سے تھاما۔ ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ لیں۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ تنگو کامل کی رہائش گاہ پہ صبح صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھیں۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پہ ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے باندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تنگو کامل سربراہی کرسی پہ بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوا کر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ، اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا کہ اس ماہ سے تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاس میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی کام نپٹا لے۔ آخر بدھ کی شام کون آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟
وہاں کھڑی دونوں ملازمیں نور اور تسنیم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کر برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی ریچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا کہ آئل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بات باندھتی بولیاں، مختلف وضاقتہ کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کی گرد لپٹنے والا حجاب لیے ہوئے تھی۔ بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں طرف دکانیں اور ان کے آگے اسٹالز لگے تھے۔ برآمدوں میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کے شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کیے جا رہی تھی۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں، مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھی، لیکن شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے، ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کے تصحیح کی، 3 تھے، لیکن ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی، چیئر لفٹ سے گری تھی شاید، یا وہیں کہیں جنگل میں کھو گئی تھی۔ لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے یا کھو گئی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئی۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھوں کو دیکھے گئی، یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھوں میں بڑے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے، بس لمحے بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئے۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی۔ وہ چاول اٹھا اٹھا کے چیک کر رہی تھی۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے ان کو پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کے پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کر کھڑی تھی اور سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ یہ کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں، شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا، لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بس صدقہ اور دعا وغیرہ کر دیں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی، البتہ چہرے پہ بے پناہ پریشانی امڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہوتے ہیں۔ او میرے اللہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ تو ایک قرض ہے۔ ان کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا اور پھر ایک دم وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہیں سن سی کھڑی رہ گئی، ایک دم ساری گٹھیاں سلجھ گئی تھیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔